بچوں کے کھلونے اور جو ہیں گھر میں کھیلنے والے، ان کو کوشش کریں کہ ایوری ڈے جو ہے وہ، یا ونس اے ویک نہیں، لیکن ایوری ڈے جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں کہ ان کو کلین کر دیں، صاف ستھرا کر دیں، اور وائپس سے کلین کر دیں تاکہ وہ مطلب وہ بیسٹ ہو جائیں. اٹ مینس کہ بالکل کلین ہو جائیں ان کے دوسرے دن کھیلنے کے لیے، دوسرے وقت کھیلنے کے لیے، دوسرے ٹائم کھیلنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوں گے. اور بچوں کو کوشش کریں کہ جو ہے وہ ان کی ایکسٹرا ٹیک کیئر کریں. اور ماں کا رتبہ اسی لیے افضل ہے کہ بچوں کی ٹیک کیئر اس پر لازم کر دی گئی ہے کہ وہ لازمی ہر حال میں بچوں کی ٹیک کیئر کرے. تیسری بات کہ میاں بیوی ایز اے فرینڈ شپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. اور تیسری بات کہ بچوں کا دونوں نے مل کر خیال رکھنا ہے. ابھی ہماری سوسائٹی میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت پہاڑ جو ہے نا وہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے. اٹس گڈ، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن جاب کرنے کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں تو جاب کی ٹینشن جاب پہ چھوڑیں، اور گھر میں ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچوں، بیوی کا خیال رکھیں، گھر والوں کا خیال رکھیں. اور جو بچوں کا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے جو ہے وہ کلیننگ کے حوالے سے بھی ان کو اویئرنیس رکھی جائے. بچوں کو اکیلا باتھ روم میں نہ چھوڑیں. اگر بچے نے کسی نے اندر سے لاک کر دیا تو آپ کو بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. انٹل اسسٹنس ارائیو، مے بی وہ پانی کھول دے، مے بی وہ شاور کھول دے، کوئی اور پرابلم کر دے، تو اس سے اس کو مزید کوئی انجری ہو سکتی ہے. وہ گر سکتا ہے پانی فلور پہ گرنے سے، یا ٹب میں پانی بھر جانے سے وہ اس کا لائف ویسٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں. بچوں کو اکیلے گاڑی کی طرف نہ چھوڑیں. گاڑی جب چلانا شروع کریں تو اپنی گاڑی کے نیچے، اپنی گاڑی کی بیک سائڈ پہ ہڈن سپاٹس جو ہیں گاڑی کے، ان جگہوں پہ دیکھ لیں، میک شور کر لیں کہ کوئی بچہ یا کوئی لائف تو نہیں ہے، کوئی اینیمل تو نہیں بیٹھا ہوا، یا کوئی چڑیا وغیرہ یا کوئی بھی چیز ایسی جو زندہ ہو اس کو نقصان نہ پہنچے. گاڑی چلانے سے پہلے ان میئرمنٹس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں، ان میئرس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. تو دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو جو کھانا دیتے ہیں آپ، وہ کوشش کریں کہ پراپر جو ہے وہ آپ خود پہلے بچوں کو کھلا لیں، اس کے بعد آپ خود کھانا کھا لیں. کیا ہوگا کہ بچے آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. جب بچے کھانا کھا چکے ہوں گے نا تو وہ سب اپنی کھیل کود میں مصروف ہو جائیں گے، پھر آپ ریلیکس ہو کے آرام سے کھانا کھا لیں. لیکن اگر بچہ بھوکا ہوگا، بچے کو پراپر ڈائٹ نہیں ملی ہوئی ہوگی، تو بچہ جو ہے وہ ضد کرے گا، روئے گا، انسسٹ کرے گا. تو اس کا سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ پہلے بچوں کو فیڈ کر لیں. سب بچے سب فٹ ہو جائیں تو پھر یعنی کہ کھانا وغیرہ کھا کے سیر ہو جائیں تو پھر آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا کھانا کھا لیں. اور اگر بچوں کو نیند آئی ہے تو نیند کے حوالے سے ڈیلے نہ کریں کہ اتنے بجے سلائیں گے یا اتنے بجے نہیں سلائیں گے. بچے کو جب نیند آئی ہو فوراً سلا دیں. کیونکہ کبھی کبھی بچہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے. اٹ مینس کہ بہت زیادہ وہ بھاگتا دوڑتا کھیلتا کودتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا اس کو ارلی ہز ٹائم ٹیبل وین ہی سلیپ ایوری ڈے، تو ارلی دا ٹائم ٹیبل اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اس ٹائم سے پہلے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو جگا کے رکھیں گے کہ نہیں اس کو وقت پہ ہی سلانا ہے، اس کو ہیڈک ہوگا، سر درد ہوگا، اس کی صحت خراب ہوگی، وہ روئے گا، چڑچڑا ہو جائے گا. لہٰذا اس کو فوراً سلا دیں، اور جب اس کی نیند پوری ہو جائے تو پھر وہ کھیلے. لیکن یہ بچوں کی نیند پہ کمپرومائز نہ کریں، اس سے ان کی ہیلتھ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. اور بچوں کے جو نہلانے کا خیال رکھیں ایوری ڈے. گرمیوں میں تو ہر روز ان کو نہلائیں، اس سے باڈی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور کچھ دیر پانی میں بھی بیٹھ کے کھیلتے رہیں تو اس سے بھی ان کی لائف میں بہتری آتی ہے. اور تیسرا ہیٹ ویو ہے. باہر جاتے ہوئے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پانی اور ان کی ہر چیز جو ہے ایک پراپر بیگ بنائیں. اور آئی ہوپ کہ ہمارے پاس
جو ہے ہیٹ پروٹیکٹیو بیگ ہو، جو ہیٹ کی جو اثرات ہیں وہ بیگ کے اندر نہ پہنچیں، تو ویسا بیگ ہو ایک، تو اس میں آپ ہر چیز رکھ لیں، یا گاڑی میں اگر کولر لگا ہوا ہے تو اس کے اندر ہر چیز رکھ لیں، پانی، دودھ، جتنے بھی بچوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور بیگ رکھ لیں ساتھ گاڑی میں، تاکہ بچے کو اگر وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو بچہ اس میں وامٹنگ کر سکے، کیونکہ گاڑی چلتی ہوئی گاڑی کو روک کے پھر سائڈ پہ ہونا، اتنے میں بچہ کپڑے جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتا ہے وامٹنگ کر کے۔ اور ٹریول کے دوران بچوں کو کوشش کریں کہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھائیں۔ کیوں؟ ان کو جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ گاڑی احتیاط سے چلائیں، سیٹ بیلٹ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، اگر آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کو خود اپنے ساتھ بٹھائیں فرنٹ سیٹ پہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو جو مطلب 2 سال سے اوپر کے بچے ہیں، ان کو وامٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی، ان کو دیگر پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ جو 2 سال سے نیچے کے بچے ہیں ان کو گاڑی میں بٹھائیں، لیکن ایسے نہیں بٹھائیں کہ وہ باہر دیکھ سکیں، وہ گاڑی کے چھت کو ہی دیکھ سکیں، مطلب وہ لیٹے رہیں، کیونکہ بچوں کی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی جو سوچنے سمجھنے کی جو پک کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں نا، گاڑیاں، رش اور نوائز اور چہل پہل اور بہت زیادہ جو بہت زیادہ پکچرنگ جو ان کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ ہے نا وہ تھک جاتا ہے، تو وہ پھر ان کو ہیڈک شروع ہو جاتی ہے، ان کا سر درد شروع ہو جاتا ہے ان کو، اور وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ ضرور رکھیں، اور بچوں کی ہیلتھ اور صحت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، بچوں کو جو آپ باہر واک کرائیں یا گھمائیں پھرائیں جدھر بھی، گھر کے اندر بھی اگر کھیلیں تو بچوں کو آنکھ سے اوجھل کوشش کریں نہ ہونے دیں، کیونکہ بچوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کے جو گھر میں اگر سوئچ لگے ہوئے ہیں، الیکٹرک سوئچ، تو وہ ڈاؤن سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو بند کر دیں، ساروں کو کونیکشن ہی کٹ آف کر دیں۔ اگر ان کو آپ کسی پلگ وغیرہ سے بند کرتے ہیں جو زبردست اور ٹائٹ قسم کا ہے، جو بچے نہیں نکال سکتے، تو دیٹس گڈ، لیکن احتیاط یہ ہے کہ بالکل وہ نیچے والے بند کر دیں۔ پھر صوفاس وغیرہ ہوتے ہیں، بیڈس ہوتے ہیں، اگر ان کے قریب کوئی سوئچ لگا ہوا ہے، ساکٹ وغیرہ، جس میں وہ اپنا ہاتھ انجیکٹ کر سکیں، یا اس ساکٹ میں وہ ہاتھ ایسے دیں تو ان کو کرنٹ لگ جائے گی، تو یہ بہت زیادہ خیال رکھیں بچوں کا الیکٹرک کے اس حوالے سے بھی بچوں کو بچایا جائے۔ اور اس کے بعد آپ ایسا ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ سفر کر کے جاتے ہیں نا، کہیں پہنچتے ہیں، تو بچے بہت ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی مہمان نوازی کی یا اپنی بات چیت کی یا اپنے ملن ساری کی پڑی ہوتی ہے، بچے جو ہوتے ہیں اس میں اگنور ہو جاتے ہیں، اور سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں۔ تو کیا کریں کہ بچوں کو جہاں بھی جائیں فوراً سلا دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایٹ لیسٹ ہاف آور نیپ بھی ان کے لیے ہو جائے، 1 آور نیپ بھی ان کے لیے ہو جائے، تو وہ پراپر طریقے سے وہ فریش اپ ہو جائیں گے۔ تو اتنے میں آپ اپنا مل جل لیں، جو کچھ باتیں کرنی ہیں کر لیں، اپنا جو ہے مہمان نوازی کر لیں، یا جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ تو بچوں کو جب آپ بینگ اے گیسٹ کہیں جاتے ہیں تو بچوں کو کوشش کریں کہ اپنی بات چیت میں الجھ کر بچوں کو اگنور نہ ہونے دیں، یا آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوئی جو ہے نا وہ ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ان کو اپنے پاس ہی قریبی بٹھائے رکھیں، اور اس میں شرم فیل نہ کریں کہ اب یار ہم دونوں بات کر رہے ہیں، یا ہم 4 لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بچہ جو ہے کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے کبھی نہ، اس کو جو کرنا ہے کرنے دیں، ہاں کوئی نقصان نہ کرے، لیکن جو کچھ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اس ایکسپلور کرنا چاہتا ہے نا بچہ، نئی جگہ جاتا ہے، نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو پھر آپ اپنی جو ہے نگرانی میں رکھیں، تو جب وہ ساری چیزیں ایکسپلور کر لے تو وہ تھک جائے گا، پھر وہ آپ کے پاس آ کے خود ہی بیٹھ جائے گا، نہیں تو آپ خود اس کو اٹھا کے اپنے پاس بٹھا لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بچے ہیں ان دا بٹوین ایج آف 5 to 12،
ان بچوں کو تربیت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ہر حال میں ان کی ہر طرح کی تربیت پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ ان کی بیس ہے، 5 to 12 یہ ان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر ان کی تربیت اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پیمانے پہ ہو گئی تو ساری زندگی ان کی بیسٹ ہو جائے گی۔ آج کل سوشل میڈیا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ٹی وی، سیل فون کا دور ہے۔ بچوں کو کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ بیٹا آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ کوئی چیز یوز نہیں کرنی، دیکھنی نہیں ہے، چیک نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کے لیے ایک سیل فون کا بہت زیادہ آج کل ہے کہ بچے سیل فون پہ بیٹھ جاتے ہیں اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو دا پرابلم از کہ 12 سال 13 سال سے کم عمر بچوں کی جو ہے وہ آئس سائٹ ویک ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ان کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی جو آئیز کی جو پکنگ پاور ہے یا جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، مطلب نازک ہوتی ہے، کرٹیکل ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم کم کم۔ تو یہ جو ریز ہوتی ہیں یہ ان کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ تو 13 سال سے کم عمر بچوں کو سیل فون صرف 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے دیں کہ بیٹا آپ نے کارٹون دیکھنا ہے تو آدھا گھنٹہ، آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے تو جسٹ ہاف آور، آپ نے کچھ اور دیکھنا ہے تو جسٹ ہاف آور۔ مطلب جو بھی نالج ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں، اٹ مینس کہ اگر بچوں کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بات دیکھنی ہے یا پڑھنی ہے تو میکسیمم 1 آور الاؤ کریں بچوں کو۔ تو اور یہ سب سے بیسٹ۔ اور 2 سال سے نیچے کے بچوں کو تو یا میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 سال سے نیچے کے بچوں کو سیل فون کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کو تھوڑا سا دور رکھیں سیل فون سے، 5 سال سے کم بچوں کو، کیونکہ ان کی آئیز جو ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں پتہ نہیں چلتا لیکن ان دا لانگ رن جو ہے وہ آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ نیچرل وہ تو ایک الگ سسٹم ہے، لیکن یوں جو ہوتا ہے اس سیل فون سے یا لیپ ٹاپ سے، کیونکہ یہ بہت قریب سے دیکھے جاتے ہیں بنسبت ٹی وی کے۔ اگر ایل ای ڈی اسکرین لگی ہوئی ہے آپ کی، وہ بھی ریز اس کی بہت زیادہ برائٹنس نہ ہو، گھر میں جو ٹی وی لگائی ہوئی ہے آپ نے اس کی بہت زیادہ برائٹنس نہ ہو، وہ برائٹنس بہت زیادہ بچوں کی آئیز کو افیکٹ کر دیتی ہے، بڑوں کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے سم ٹائمس۔ تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اگر ہم چلیں تو بینگ اے نیشن ہم بہت جلد نہ صرف ہم خود بلکہ اپنے پورے معاشرے کو ایک بیسٹ راستے پہ لا سکتے ہیں، ایک بیسٹ نیشن اور ایک بیسٹ جنریشن جو ہے وہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں ان دا فیوچر۔ تو بچوں کی صحت کا ہر حال میں خیال رکھیں، ان کی ٹیک کیئر کریں۔ اچھا، بچوں کو ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے تو ٹھنڈی جگہوں پر رکھیں، گرمی سے بچائیں، اور سردیوں میں بھی آپ بچوں کو ننگے پاؤں نیچے فرش پہ نہ چلنے دیں، کیونکہ باڈی ٹمپریچر کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بچہ ننگے پاؤں سردی میں فرش پہ چلتا ہے تو یخ ہو جاتا ہے وہ، تو دا پرابلم از کہ اس کو جو سردی کا بخار ہو سکتا ہے اور سردی لگ سکتی ہے اس کو۔ اور گرمی میں بھی جو ہے بچہ دھوپ باہر ہے تو ننگے پاؤں باہر نہ جانے پائے بچہ، تو بچوں کا خصوصی خیال رکھیں اور ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں۔ جو ہے اے سی ہو جائے تو بیسٹ ہے، کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس ہیٹ میں اے سی کے بغیر بڑا بندہ بڑی مشکل سے رہتا ہے، بچوں کے لیے تو گزارا کرنا ناممکن سی بات ہے۔ باہر دانے جو ہیں وہ گندم کے جھلس کے، اس مرتبہ اتنی ہیٹ تھی جو وقت سے پہلے پڑی کہ گندم کے دانے جھلس کے، جہاں 100 ٹن ہونی چاہیے تھی وہاں 70 ٹنس ہوئی۔ لہٰذا بچوں کو گرمی سے بچائیں، ان کو ہر حال میں شیلٹر میں رکھیں، مطلب ان کو ہر حال میں چھت کے نیچے رکھیں، سایہ دار جگہوں پہ رکھیں، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھیں، لیکن سائے میں رکھیں۔ صبح کے ٹائم ان کو آؤٹ سائڈ لے کے جائیں، واک کرائیں، گھمائیں پھرائیں، ارلی مارننگ یعنی کہ جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، اور شام کو جو ہے تقریباً مغرب سے تھوڑا سا پہلے سے لے کر جو ہے عشاء تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس،
تو بچوں کو آپ گھما سکتے ہیں، پھرا سکتے ہیں، لیکن لائٹ جلتی ہو، اندھیرے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ لائٹ جل رہی ہو تو آپ بچوں کو گھما پھرا سکتے ہیں آؤٹ سائڈ، ان کا ذرا فریش ہو جائیں گے، کھیلیں کودیں گے انوائرمنٹ میں۔ موسم اچھا ہو تو ہر حال میں بچوں کو باہر رکھیں، یعنی کہ بادل اور اچھا موسم ہو تو بچوں کو ہر حال میں باہر رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک نیچرل تھراپی ہے، تو بچوں کی جو جوائنس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ بیسٹ ویدر میں کھیلتے کودتے ہیں۔ ہلکی رین ہو تو بھی، یا رین ختم ہونے کے بعد بھی بچوں کو رکھیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس رین کا بھی پرابلم ہے ہمارے ملک میں۔ اینی ویز دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں زیادہ آسمانی پانی سے نوازے تاکہ ہمارا ملک میں جو واٹر کرائسس ہے اور ہیٹ کرائسس ہے اس سے نجات مل سکے۔ بہرحال بچوں کی ٹیک کیئر ہر حال میں، ہر طریقے سے اور ہر حوالے سے کریں۔ بہت شکریہ۔